زبان کا وار تلوار سے گہرا ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ عقل جو تمہاری کمزوریوں کو بھانپ سکتی ہے علی، وہ اپنی زبان سے ایسے اندازے اور ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہلوائے گی کہ تم اپنی تلوار نیام میں ڈال کر دشمن کے قدموں میں رکھ دو گے۔ صلیبیوں کے پاس دو ہی تو ہتھیار ہیں، الفاظ اور حیوانی جذبہ، جسے انسانی جذبے پر غالب کرنے کے لیے وہ اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمان امراء اور حکام کے دلوں سے مذہب تک نکال دیا ہے۔ صرف حکام نہیں امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، مصر کے عام لوگوں میں بھی بدکاری عام ہو گئی ہے۔ یہ صلیبیوں کا کمال ہے۔ دولت مند مسلمانوں کے گھروں میں بھی بے حیائی شروع ہو گئی ہے۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں صلیبیوں کے سارے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور کیا ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ صلیبیوں کے اس وار کو نہیں روک سکوں گا، اور جب میری نظریں مستقبل میں جھانکتی ہیں تو میں کانپ اٹھتا ہوں۔ مسلمان برائے نام مسلمان رہ جائیں گے۔ ان میں بے حیائی صلیبیوں والی ہوگی اور ان کے تہذیب و تمدن پر صلیبی رنگ چڑھا ہوا ہوگا۔ میں مسلمانوں کی کمزوریاں جانتا ہوں۔ مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے، اس کے بچھائے ہوئے خوبصورت جال میں پھنس جاتے ہیں۔ میں صلیبیوں کی کمزوریاں جانتا ہوں۔ وہ بے شک مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی اور جرمن ایک دوسرے کے خلاف ہیں، برطانوی اور اطالوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ مسلمانوں کو مشترک دشمن سمجھ کر اکٹھے ہیں، لیکن ان میں عداوت کی حد تک اختلافات ہیں۔ ان کا شاہ اوگسٹس دوغلا بادشاہ ہے، باقی بھی ایسے ہی ہیں، مگر انہوں نے مسلمان امراء کو عورت کے حسن اور زر و جواہرات کی چمک دمک سے اندھا کر رکھا ہے۔ اگر مسلمان امراء متحد ہو جائیں تو صلیبی چند دنوں میں بکھر جائیں گے۔ اب فاطمی خلافت کو ختم کر کے میں نے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر لیا ہے۔ فاطمی اپنی گدی کی بحالی کے لیے سوڈانیوں اور صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ ان کے شاعر کو کل سزائے موت دے دی گئی ہے، علی بن سفیان نے کہا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، عمارۃ الیمنی کی شاعری نے میرے دل پر بھی اثر کیا تھا، مگر اس نے الفاظ اور ترنم کو چنگاریاں بنا کر اسلام کے خرمن کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ عمارۃ الیمنی اس دور کا مشہور شاعر تھا۔ اس دور میں اور اس سے پہلے بھی لوگ شاعروں کو پیروں اور پیغمبروں جتنا درجہ دیتے تھے۔ شاعر الفاظ اور ترنم سے فوجوں میں جذبے کی نئی روح پھونک دیا کرتے تھے۔ یہی درجہ اس مسلمان شاعر کو حاصل تھا۔ اس نے لوگوں میں جو مقام پیدا کر رکھا تھا، اسے اس نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک طرف وہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پختہ کرتا تھا اور ساتھ ہی فاطمی خلافت کی عظمت کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا۔ اسے فاطمی خلافت کی اتنی پشت پناہی حاصل تھی کہ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آخری اشعار یہ تھے کہ مجھے فاطمی خلافت کی محبت کا طعنہ دینے والوں، مجھ پر لعنت بھیجو، میں تمہیں لعنت کے لائق سمجھتا ہوں۔ فاطمی محلات کی ویرانی پر آنسو بہاؤ، ان میں رہنے والوں کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارے لیے جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی مندمل نہ ہوں گے۔ اس کے گھر اچانک چھاپا مارا گیا تھا۔ وہاں سے دستاویزی ثبوت ملا تھا کہ وہ صرف فاطمی خلافت کا ہی بہی خواہ نہیں بلکہ صلیبیوں کا وظیفہ خوار بھی ہے۔ صلیبی اسے اس مقصد کے لیے وظیفہ دیتے تھے کہ وہ مصریوں کے دلوں پر فاطمی خلافت کو غالب کر دے اور سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہے۔ اسے سزائے موت دی گئی تھی۔ جس قوم کے شاعر بھی دشمن کے وظیفہ خوار ہوں، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان اندر آیا اور کہا کہ معزول خلیفہ العاضد کا قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، خلافت کے سوا یہ بڈھا مجھ سے اور کیا مانگ سکتا ہے؟ دربان سے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ العاضد کا قاصد اندر آیا اور کہا، خلیفہ کا سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ خلیفہ نہیں ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے معزول ہوئے، وہ اپنے محل میں قید ہے۔ معافی چاہتا ہوں قابل صد احترام امیر، قاصد نے کہا۔ عادت کے تحت منہ سے نکل گیا۔ العاضد نے بعد السلام کہا ہے کہ بیماری نے بستر پر ڈال دیا ہے، اٹھنا محال ہے، ملنے کی خواہش ہے، اگر امیر محترم تشریف لا سکیں تو احسان ہوگا۔ سلطان ایوبی نے بے قراری سے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، وہ مجھے بلا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے۔ نہیں امیر مصر، قاصد نے کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ محل کے طبیب نے خطرے کا اظہار کیا ہے، یہ ان کا دیرینہ مرض ہے جو غم اور غصے میں تیز ہو جاتا ہے، اب تو وہ اٹھنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ قاصد نے ذرا جھک کر کہا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لائیں، راز کی 2-4 باتیں ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ انہیں بعد السلام کہنا، صلاح الدین ایوبی راز کی سب باتیں جانتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اب راز کی باتیں خدا سے کہنا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ قاصد مایوس ہو کر چلا گیا۔
سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر کہا کہ طبیب کو بلاؤ۔ انہوں نے علی بن سفیان اور بہاؤالدین شداد سے کہا، اس نے مجھے اکیلا آنے کو کہا ہے، کیا اس میں کوئی چال نہیں؟ کیا میرا خدشہ غلط ہے کہ مجھے محل میں بلا کر میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے؟ اسے مجھ پر اوچھا وار کرنا چاہیے، اسے حق حاصل ہے۔ آپ نے اچھا کیا نہیں گئے، شداد نے کہا، اور علی بن سفیان نے تائید کی۔ طبیب آ گیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا، آپ العاضد کے پاس چلے جائیں، میں جانتا ہوں وہ بہت مدت سے بیمار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا طبیب مایوس ہو گیا ہے، آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں۔ سابق خلیفہ العاضد کو اسی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو اس کی خلافت کی گدی تھی۔ اس محل کو اس نے جنت بنا رکھا تھا۔ حرم دیس دیس کی خوبصورت عورتوں سے پر رونق تھا، لونڈیوں کا ہجوم الگ تھا، سینکڑوں محافظوں کا دستہ مستعد رہتا تھا، فوجی کماندار حاضری میں کھڑے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے لائے ہوئے انقلاب نے اس محل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ خلیفہ اب خلیفہ نہیں تھا، محل میں عیش و عشرت کا تمام سامان جوں کا توں رہنے دیا گیا۔ فوجی کمانداروں اور محافظ دستے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ فوج کا ایک دستہ اب بھی وہاں نظر آتا تھا، مگر یہ العاضد کا محافظ نہیں، پہرہ دار تھا۔ خلافت کا محل چونکہ سازشوں کا مرکز تھا، اس لیے وہاں اب پہرہ لگا دیا گیا تھا۔ العاضد اب اپنے محل میں قیدی تھا، وہ بوڑھا تھا اور دل کے عارضے میں مبتلا تھا۔ خلافت چھن جانے کا غم، بڑھاپا، شراب اور عیش و عشرت نے اسے بستر پر ڈال دیا تھا۔ چند دنوں میں وہ لاش کی مانند ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے 2 ادھیڑ عمر عورتیں اور ایک خادم اس کے کمرے میں موجود تھا۔ العاضد آنکھ کھولتا، انہیں دیکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ محل کا طبیب اسے دوائی پلا گیا تھا۔ 2 جوان لڑکیاں کمرے میں آئیں، یہ العاضد کے حرم کی رونق تھیں۔ ان میں سے ایک نے خلیفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر جھک کر صحت کا حال احوال پوچھا۔ دوسری نے العاضد کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے صحت یابی کی دعا دی۔ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسری کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نے کہا، آپ آرام فرمائیں، ہم آپ کو بے آرام نہیں کریں گی۔ دوسری نے کہا، ہم ہر وقت ساتھ والے کمرے میں موجود رہتی ہیں، بلا لیا کریں، اور دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ العاضد نے کراہ کر لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی ادھیڑ عمر عورتوں سے کہا، یہ دونوں لڑکیاں میری تیمارداری کے لیے نہیں آئیں، یہ دیکھنے آئی تھیں کہ میں کب مر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دوستیاں لگا رکھی ہیں، یہ گدھ ہیں، میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں، ان کی نظر میرے مال اور دولت پر ہے۔ تم تینوں کے سوا یہاں میرا ہمدرد کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فاطمی خلافت کے نعرے لگانے والے کہاں گئے؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی، وہ تکلیف میں تھا۔ اتنے میں قاصد کمرے میں آیا اور کہا، امیر مصر نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اوہ بد نصیب صلاح الدین، العاضد نے کراہنے کے لہجے میں کہا، میرے مرنے سے پہلے ایک بار تو آ جاتا۔ صدمے نے اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ اس نے نحیف آواز میں رک رک کر کہا، اب تو میری لونڈیاں بھی میرے بلانے پر نہیں آتی، امیر مصر کیوں آئے گا؟ مجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میرے خون کے رشتے بھی ٹوٹ گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ میرے جنازے پر آئیں گے اور محل میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلے جائیں گے۔ وہ کچھ اور دیر کراہتا رہا۔ دونوں تیماردار عورتیں پریشانی کے عالم میں اس کی باتیں سنتی رہیں۔ ان کے پاس تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی جیسے کوئی الفاظ نہیں رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف ستاری تھا، جیسے وہ خدا کے اس قہر سے ڈر رہی تھیں جو بادشاہ کو گدھا اور امیر کو فقیر بنا دیتا ہے۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ وہ ذرا رک کر اندر آیا اور العاضد کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا، السلام علیکم، میں امیر مصر کا طبیب خاص ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ کیا امیر مصر میں اتنی سی بھی مروت نہیں رہی کہ آ کے مجھے دیکھ ہی جاتا؟ العاضد نے کہا، میرے بلانے پر بھی نہیں آیا۔ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، طبیب نے کہا، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ میں یہ کہنے کی جرت ضرور کروں گا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد، جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں، امیر مصر شاید یہاں نہیں آئیں گے۔ انہیں آپ کی صحت کا فکر ضرور ہے، ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے آپ کے علاج کا حکم نہ دیتے۔ اس حالت میں آپ ایسی کوئی بات ذہن میں نہ لائیں جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے، ورنہ علاج نہیں ہو سکے گا۔ میرا علاج ہو چکا، العاضد نے کہا۔ میرا ایک پیغام غور سے سن لو، صلاح الدین کو لفظ بلفظ پہنچا دینا، میری نبض سے ہاتھ ہٹا لو۔ میں اب دنیا کی حکمت اور تمہاری دعائیوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔
سنو طبیب، صلاح الدین سے کہنا کہ میں تمہارا دشمن نہ تھا، میں تمہارے دشمنوں کے جال میں آ گیا تھا۔ یہ بدقسمتی میری ہے، یہ صلاح الدین کی، کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اس وقت کر رہا ہوں جب میں ایک گھڑی کا مہمان ہوں۔ صلاح الدین سے کہنا کہ میرے دل میں ہمیشہ تمہاری محبت رہی ہے اور تمہاری محبت کو ہی دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے زر و جواہرات اور حکمرانی کی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کر لی، جو اسلام کے احترام پر غالب آ گئے۔ آج سب نشے اتر گئے ہیں۔ وہ لوگ جو میرے پاؤں میں بیٹھا کرتے تھے وہ بیگانے ہو گئے ہیں۔ وہ لونڈیاں بھی میرے مرنے کی منتظر ہیں جو میرے اشاروں پر ناشا کرتی تھیں۔ میرے دربار میں عریاں رقص کرنے والی لڑکیاں مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان کی باتوں میں آ کر خدا کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اسے خدا کے پاس جانا ہے، جہاں کوئی انسان کسی انسان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کمبختوں نے مجھے خدا بنا ڈالا، مگر آج جب حقیقی خدا کا بلاوا آیا ہے تو مجھ پر حقیقت روشن ہوئی ہے۔ میں نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں اور صلاح الدین کو ایسے خطروں سے خبردار کرتا جاؤں جن سے وہ شاید واقف نہیں۔ اسے کہنا کہ میرے محافظ دستے کا سالار جب تک زندہ ہے اور سوڈان میں کہیں روپوش ہے، وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ فاطمی خلافت کی بحالی کے لیے وہ سوڈانی اور قابل اعتماد مصریوں کی فوج تیار کرے گا اور وہ صلیبیوں سے جنگی اور مالی امداد لے گا۔ صلاح الدین سے کہنا اسے محافظ دستے پر نظر رکھے، اکیلا باہر نہ نکلے، رات کو زیادہ محتاط رہے، کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسے کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، اور وہ جو تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملا کر وسیع سلطنت اسلامیہ کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں بھی صلیبیوں کے پالے ہوئے سانپ موجود ہیں۔ تمہارے جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے مخالفین میں سے ہے۔ وہ رجب کا دست راست ہے۔ تمہاری فوج میں ترک، شامی اور دوسری عرب نسل کے جو کماندار اور سپاہی ہیں، ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ سب تمہارے وفادار اور اسلام کے محافظ ہیں۔ مصری فوجیوں میں قابل اعتماد بھی ہیں اور بے وفا بھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے جب سوڈانیوں پر فیصلہ کن حملہ کیا تھا تو حملہ آور دوستوں میں 2 دوستوں کے کماندار تمہاری چال کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری ہدایات اور احکام پر غلط عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے ترک اور عرب سپاہیوں میں جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اپنے کمانداروں کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ سوڈانیوں پر قہر بن کے ٹوٹے تھے، ورنہ یہ 2 کماندار جنگ کا پانسا پلٹ کر تمہیں ناکام کر دیتے۔ العاضد مری مری آواز میں رک رک کر بولتا رہا۔ طبیب نے اسے 1-2 مرتبہ بولنے سے روکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اس طرح آ گیا تھا جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ دونوں عورتوں نے اس کا پسینہ پونچھا، لیکن پسینہ چشمے کی طرح پھوٹتا آ رہا تھا۔ اس نے چند ایک اور انتظامیہ اور فوج کے حکام کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فدائی تھے جن کا پیشہ پراسرار قتل تھا۔ وہ اس فن کے ماہر تھے۔ العاضد نے مصر میں صلیبیوں کے اثر و رسوخ کی تفصیل بھی بتائی اور کہا، انہیں مسلمان نہ سمجھنا، یہ ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخرو کرے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو چوری چھپے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خوشامد سے تمہیں خدا کے بعد کا درجہ دیں گے۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو چوری چھپے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے کہنا کہ دشمنوں کو زیر کر کے جب تم اطمینان سے حکومت کی گدی پر بیٹھو گے تو میری طرح دونوں جہان کے بادشاہ نہ بن جانا۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ اسی مصر میں فرعون کے کھنڈر دیکھ لو، میرا انجام دیکھ لو، اپنے آپ کو اس انجام سے بچانا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس کے چہرے پر جہاں کرب کا تاثر تھا وہاں سکون سا بھی نظر آنے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے خراٹے نکلے۔ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ ستمبر 1171 عیسوی کا ہے۔ طبیب نے سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوائی۔ محل میں العاضد کی موت کی خبر پھیل گئی۔ محل کے کسی گوشے سے رونا تو دور کی بات ہے، ہلکی سی سسکی بھی سنائی نہ دی۔ صرف ان 2 عورتوں کے آنسو بہ رہے تھے جو آخری وقت اس کے پاس تھیں۔ سلطان ایوبی چند ایک حکام کے ساتھ فوراً محل میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں برآمدوں اور غلام گردشوں میں کچھ سرگرمی سی تھی۔ اسے شک ہوا
اس نے محافظ دستے کے کماندار کو بلا کر حکم دیا کہ محل کے تمام کمروں میں گھوم جاؤ، تمام مردوں، عورتوں اور لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر باہر صحن میں بٹھا دو اور کسی کو باہر نہ جانے دو۔ کسی کو کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو استبل سے کوئی گھوڑا نہ کھولے۔ سلطان ایوبی نے محل پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ العاضد جو اپنے آپ کو بادشاہ بنائے بیٹھا تھا اور جس نے عورت اور شراب کو ہی زندگی جانا تھا، اس کی میت پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ محل مردوں اور عورتوں سے بھرا پڑا تھا، مگر کسی کے چہرے پر اداسی کا تاثر بھی نہ تھا۔ طبیب سلطان ایوبی کو الگ لے گیا اور اسے العاضد کی آخری باتیں سنائیں۔ اس نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی کہ آپ کو آخری وقت اس کے بلاوے پر آ جانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ وہ اس خدشے کے پیش نظر نہیں آئے کہ اس شخص کا کچھ بھروسہ نہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے ایمان فروشوں سے نفرت تھی۔ مگر اب طبیب کی زبانی العاضد کا آخری پیغام سن کر سلطان ایوبی کو سخت پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ بہت بے چین ہو گئے اور انہوں نے کہا، اگر میں آ جاتا تو اس کے منہ سے کچھ اور راز کی باتیں نکلوا لیتا، وہ کوئی راز سینے میں نہ لے گیا ہو۔ متعدد مورخین نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ العاضد بے شک عیاش اور گمراہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت پناہی بھی کی، لیکن اس کے دل میں سلطان ایوبی کی محبت بہت تھی۔ دو مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سلطان ایوبی العاضد کے بلاوے پر چلے جاتے تو العاضد انہیں اور بہت سی باتیں بتاتا۔ بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ العاضد کے بلاوے میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے اور سلطان ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت مدت تک سلطان ایوبی تعسف میں رہے کہ وہ آخری وقت العاضد کی باتیں نہ سن سکے۔ بعد میں ان تمام افراد کے خلاف الزامات صحیح ثابت ہوئے تھے جن کی العاضد نے نشاندہی کی تھی۔ سلطان ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی بن سفیان کو دے کر حکم دیا تھا کہ ان سب کے ساتھ اپنے جاسوس اور سراغ رساں لگا دو، لیکن کسی کو مکمل شہادت اور ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کرنا۔ ایسے طریقے اختیار کرو جو عین موقع پر پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ احکام دے کر انہوں نے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرائے۔ اسی شام العاضد عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی، وہاں سے اس قدر سونا، جواہرات اور بیش قیمت تحائف نکلے کہ سلطان ایوبی حیران رہ گئے۔ انہوں نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کہ کون کہاں کی رہنے والی ہے۔ ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہیں انہیں اپنی نگرانی میں گھروں تک پہنچا دو، اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہیں ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں سے آئی تھیں اور ان میں مشتبہ کون کون سی ہے۔ مشتبہ کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ اس سے معلومات حاصل کی جائیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل سے برآمد ہونے والا مال و دولت ان تعلیمی اداروں، مدرسوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیا جو انہوں نے مصر میں کھولے تھے۔ العاضد نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے اور وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے گا۔ علی بن سفیان نے 6 ایسے جانباز منتخب کیے جو لڑاکا جاسوس تھے۔ ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا۔ انہیں تاجروں کے بھیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ممکن ہو سکے تو اسے زندہ پکڑ لائیں ورنہ وہیں قتل کر دیں۔ جس وقت یہ پارٹی سوڈان کو روانہ ہوئی اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔